بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہوں گے، اور میں بھی اللہ رب کریم کے فضل سے اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آج میں جو آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، ویڈیو تو ہر ویڈیو اہم ہوتی ہے، مگر اس ویڈیو میں کچھ اور خاص چیزیں ہیں جس سے آپ لوگ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک انتہائی سستی چیز اور اس کے فائدے اتنے۔ سب سے پہلے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ جو بھی ہیلتھ ریلیٹڈ نوٹیفیکیشن آئے آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اور جہاں تک یہ ویڈیو پہنچے وہ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ خدمت خلق ہو اور دوسروں کا بھی بھلا ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی فائدہ ہو، ہم بھی سن کے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ نے اکثر انگلش کا محاورہ سنا ہوگا سیب کے بارے میں، "این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے"۔ میں نے کچھ دن پہلے سیب پہ ایک لیکچر دیا تھا کہ سیب کے کتنے فائدے ہیں اور سیب کن کن بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آج ہم بات کریں سیب سے بنے ہوئے سیب کے سرکے کی۔ تو سیب کے سرکے میں کیا افادیت ہے؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے دوں، جو اس کائنات کے سب سے بڑے سائنسدان بھی ہیں، اس کائنات کے سب سے بڑے علمدان بھی ہیں، اور اس کائنات سے سب سے اللہ کے بعد کوئی بڑی ہستی ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور جو علم آیا اس کائنات میں، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو یہ دنیا ہی نہ بنتی، حضرت آدم علیہ السلام بھی تشریف نہ لاتے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ سجایا گیا، اور یہ جو علم آیا جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ رہی ہے، آپ سرکے کا استعمال کیا کرتے تھے، اور سیب کے سرکے میں آپ لوگوں کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ کیا فائدے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے اس میں کون کون سے انگریڈینٹس ہیں، چند ایک کی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں ایسیٹک ایسڈ ہے، اس میں سٹرک ایسڈ ہے، اس میں پیکٹن ہے، وٹامن B1 ہے، وٹامن B2 ہے، وٹامن B6 ہے، اس میں فولک ایسڈ ہے، اس میں بایوٹن ہے، اس کے علاوہ جو ہے آپ کا نیاسین ہے، پینٹوتھینک ایسڈ ہے، وٹامن C اینٹی آکسیڈنٹ وہ ہے، پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، پولیفینولز ہیں اس کے اندر، اور امائنو ایسڈ سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی نمبر آف منرلز ہیں، نمبر آف وائٹامنز ہیں، اس کے اندر آئرن بھی ہے جو کہ شاید میں نے آپ کو بتایا ہو۔ تو اب ہم چلتے ہیں کہ سیب کا سرکہ ہمیں کیا فائدے دے گا۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا اس کا طریقہ کار استعمال کا کیا ہے تاکہ آپ سمجھ لیں اور کرنے والے بن جائیں۔ آپ نے صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا، سب سے پہلا کام نماز ادا کرنی ہے، اللہ کا حکم بجا لانا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 1 گلاس پانی لینا ہے، ٹھنڈا نہ ہو، نارمل ہو یا نیم گرم ہو، 1 سے 2 چمچ سیب کا سرکہ مکس کیجئے اور اس کو پی لیجئے۔ اسی طرح شام میں کھانا کھانے سے پہلے اس کو استعمال کریں۔ اب ہم چلتے ہیں اس سیب کے سرکے کے مسلسل استعمال سے آپ کو کیا فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ، جس کو شوگر ہے اس کی شوگر نارمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ عرض کر دوں کہ آپ یہ نہ سوچئے کہ شوگر تو نارمل ہوگی، ہم مٹھائیاں کھانا شروع کر دیں اور ہم بد پرہیزیاں شروع کر دیں اور ہم ایکسرسائز چھوڑ دیں، نہیں۔ سب سے پہلی بات، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی رسول کو کہ آپ پہلے اپنے اونٹ کو ایک رسی سے باندھ لیں، اس کی ٹانگ، پھر اللہ پہ توکل کریں۔ تو میرے نبی پاک نے جو کیا ہمارے لیے کیا۔ سب سے پہلے جو پرہیز بتائی گئی ہے مختلف لیکچرز میں، اس پہ عمل کریں، ایکسرسائز کریں، پھر سیب کے سرکے پہ آ جائیں تو آپ کی شوگر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سیب کے سرکے استعمال کرنے والا بلڈ پریشر کا مریض نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا کولیسٹرول یہ ختم کر دے گا، آپ کے بلڈ ویسلز کو کلین کر دے گا، اور آپ کے ہارٹ کو مضبوط کر دے گا،
اور کارڈیو ویسکولر سسٹم کو مضبوط کر دے گا، تو آپ ہارٹ پیشنٹ کی بیماری میں نہیں جائیں گے اور بلڈ پریشر بھی آپ کا نارمل رہے گا۔ اب اگلا فائدہ، اس میں وٹامن سی جو ہے اینٹی آکسیڈنٹ ہے، پولیفینولز بھی ہیں اور بہت کچھ ہے اینٹی آکسیڈنٹ۔ اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ فری ریڈیکلز کو نیوٹرلائز کرتا ہے، یعنی ان کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ اب جو فری ریڈیکلز ہیں وہ مختلف سورسز ہیں، جب کوئی کھانا ایسا کھا لیتے ہیں جس کی بریک ڈاؤن جب جی آئی ٹی سسٹم میں ہوتی ہے تو اس سے فری ریڈیکلز اس سے نکلتے ہیں، اس سے ریلیز ہوتے ہیں، ڈسچارج ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی باڈی میں پھیل جاتے ہیں تھرو بلڈ سٹریم۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ایکسپوجر سے فری ریڈیکلز جنریٹ ہوتے ہیں باڈی میں۔ تو فری ریڈیکلز آپ کے کارڈیو ویسکولر سسٹم کو تباہ کرتے ہیں، جس وجہ سے آپ کا یہ اینٹی آکسیڈنٹ وٹامن سی اور پولیفینول جو ہیں وہ آپ کے ہارٹ کو مضبوط کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ کی انفلیمیشن کو روکتے ہیں، اور آپ کا بلڈ پریشر کے آپ مرض سے بچے رہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ فری ریڈیکلز جو نیوٹرلائز ہو رہے ہیں، جو وٹامن سی اس کے اندر ہے اور پولیفینولز ہیں، یہ ایز اے اینٹی کینسر بھی کام کرتے ہیں۔ فری ریڈیکلز ہی ہیں سب سے زیادہ سبب بننے والے کینسر کا۔ کولون کینسر بھی نہیں ہوتا جو اس کا باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کو شروعات ہو رہی کینسر کی، ابھی ابتدائی سے بھی ابتدائی سٹیج ہے تو وہ رک جاتا ہے، اور مسلسل استعمال کرنے والا اس بیماری سے بچ جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ آپ کے جسم کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، آپ کے لنگس کو ڈیٹاکسیفائی کرے گا، آپ کی کڈنیز کو ڈیٹاکسیفائی کرے گا، آپ کے لیور کو ڈیٹاکسیفائی کرے گا، آپ کے گال بلیڈر کو ڈیٹاکسیفائی کرے گا، آپ کے پینکریاز کو ڈیٹاکسیفائی کرے گا، آپ کے جتنے وائٹل آرگنز ہیں جی آئی ٹی سسٹم سمیت سب کو جو زہریلے مادے ہیں سادہ زبان میں، تو ان کو یہ ان سے کلین اپ کر دے گا باڈی سے، وہ ڈسچارج کروا دے گا تھرو سٹول اینڈ یورینیشن کڈنیز کے تھرو۔ اگلا فائدہ انتہائی اہم فائدہ، غور سے سنیے گا، گیل بلیڈر میں جو پتھر بن جاتے ہیں، جو سٹونز بن جاتے ہیں، اس کو یہ ڈیزالو کرتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں جناب یہ گیل بلیڈر سے کیسے نکلے گا سٹون؟ او بھائی سٹون ٹوٹ کے نہیں نکلتا وہاں سے، جیسے آپ کا بائل ڈکٹ ہے گیل بلیڈر سے جو جاری آپ کی سٹامک میں، جو آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا جو جوس ہے ڈائجسٹو جوسز ہیں اس میں ڈراپنگ ہوتی ہے، اسی طرح وہ گھل گھل کے اسی ڈراپنگ کے تھرو آپ کے معدے کے تھرو سٹول کے ذریعے باہر آ جائے گا وہ پتھر۔ اگلا فائدہ، یہ کڈنی کے سٹون کو توڑتا ہے، وہ بھی تھرو یورینیشن باہر آ جاتے ہیں، اور جب کڈنی کو ڈیٹاکسیفائی کرے گا ان میں سٹون نہیں بننے دے گا۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کے نیورون کو، آپ کے نیفرون کو، کڈنی کے مسلز کو جب وہ اس کو محفوظ کرے گا آپ کا سیب کا سرکہ، تو بتائیں مجھے کیا کڈنی کی بیماری آئے گی میرے رب کے حکم سے؟ حکم تو رب کا ہوتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ رب کا حکم۔ آگے چلیں، اگلا کام یہ آپ کے کچھ اس کا اینٹی ایجنگ یعنی بڑھاپا آنے سے روکتا ہے، آپ کو بوڑھا ہونے سے روکتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آپ کو جو فری ریڈیکل جو آپ کو جو سکن کے سیلز کو ڈیمیج کر رہے ہیں، آپ کے باڈی کے سیلز کو ڈیمیج کر رہے ہیں، یہ اس پروسیس کو روک دے گا اور سیلز کو ہیلدی بنا دے گا، اور آپ کی سکن چمکدار ہو جائے گی، آپ کی آنکھوں کے ہلکے ختم ہو جائیں گے، اور آپ جوان لگیں گے، اور اینٹی ایجنگ پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا، اور ایجنگ پروسیس آپ کا جو ایج جو آپ کنورٹ ہو رہے ہیں بڑھاپے میں، اس سے آپ رک جائیں گے اور جوان رہیں گے آپ ہمیشہ انشاءاللہ، جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، مگر اس کا بلا ناغہ استعمال کرنے والا۔ اگلی بات، سیب کا سرکہ اتنا مہنگا نہیں ہے، آپ برانڈڈ نہ لیجیے، امریکن اور دوسرے برانڈ نہ لیں، جس کی استطاعت ہے وہ بسم اللہ ضرور لے لیں، جس کی نہیں ہے میرا بھائی غریب ہے، پیسے نہیں ہے، 150 کا پنساری سے کسی پاکستانی کمپنی کا لے لیں، وہ بھی ہماری انڈسٹری ہے، بنا رہی ہے، ہم لوگ کے لیے بنا رہی ہے، اس کے بھی فائدے ہیں۔ آپ اچار کو آپ کو سیو کرنا ہے، زہر اینٹی بیکٹیریل بھی ہے، یہ اینٹی وائرل بھی ہے، اچار میں سیب کا سرکہ ڈال دیں، آپ کا اچار خراب نہیں ہوگا۔ اس کا اگلا فائدہ، منہ سے بدبو آ رہی ہے، غور سنیں، آج کل اکثر منہ سے بدبو آتی ہے، ہمارے منہ سے ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ انفیکشن ہو جاتا ہے، جب دانتوں میں انفیکشن ہوتا ہے تو وہ بیکٹیریل گروتھ کی وجہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اسمیل آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم برش تو کرتے ہیں لیکن ہم دانتوں کے اندر جو ہے ہم خلال نہیں کرتے، ہم کوئی باریک سی جو سٹک آتی دانتوں کی وہ نہیں گھماتے تاکہ اس تک جو بلڈ ہے پس سے نکل جائے اور روز دانت صاف ہو جائے، ہم وہ نہیں کرتے۔ تو یہ آپ اس کے بنا لیں، آپ کے اس کا سیب کے سرکے کا سالوشن، 2 کپ آپ لے لیں پانی، 1 کپ لے لیں سیب کا سرکہ، مکس کر لیجئے، اس کے منہ کے اندر گھمائیے، اچھی طرح گھمائیں گے آپ کے، اور اس کے غرارے کریں گے
ایک تو آپ کی منہ کی بدبو جائے گی، دوسرا گلے کا انفیکشن جائے گا، اور تیسرا آپ کے منہ کے اندر جو السر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اگلی بات، یہ آپ کے باڈی کی پی ایچ کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ پی ایچ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے باڈی کے اندر۔ اور یہ اس کے بعد آپ کے بالوں کو، اگر آپ بالوں میں لگاتے ہیں جڑوں میں پانی اور سیب کا سرکہ مکس کر کے 1:2 کی ڈائلیوشن، تو آپ کی بالوں کی جب جڑوں میں لگائیں گے تو جناب آپ کی بالوں کے فالیکلز مضبوط ہوں گے، آپ کے بال گرنے سے رک جائیں گے، اور جب بالوں کے اوپر آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کے بال چمک جائیں گے، شائنی ہو جائیں گے، اور آپ میری بہنیں، میرے بھائی جو پریشان ہیں وہ اس کو استعمال کر کے دیکھیں۔ اگلی بات، آپ چلتے ہیں آگے، بیوٹی پارلر کے مسئلے ختم کرتے ہیں۔ اگر اس کا پانی سیب کے سرکے کے ساتھ مکس کر لیں، آپ نے 2 سے 3 چمچ پانی لیا، 1 چمچ سیب کا سرکہ لیا، ایک اسٹیر آئل صاف ستھرا آپ کاٹن بڈ لے لیں، اس میں ڈپ کریں اور چہرے پہ سویبنگ کریں، پورے چہرے پہ سویبنگ کر کے چھوڑ دیں 2-3 گھنٹے۔ اس کو اب نیم گرم پانی سے، صابن سے، سوپ سلفر سوپ سے واش کر لیں۔ بیکٹیریل انفیکشن کو یہ ریموو کرے گا، ایکنی کو ریموو کرے گا، پمپلز کو ریموو کرے گا، اور آپ کی کھال کو چمکا دے گا، اور آپ بغیر کسی خرچے کے گورے ہو جائیں گے۔ تو کیا یہ کم کمال ہے سیب کے سرکے کا؟ اس کے بعد سیب کے سرکے کے استعمال سے آپ کی آنکھیں طاقتور ہوں گی، آپ کی آنکھوں کی بینائی صحیح ہوگی، آپ کی آنکھیں ہیلدی ہوں گی۔ اس کے بعد سیب کا سرکہ استعمال کرنے والے کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی، اس میں کیلشیم بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا، اور آپ کی بون کی ڈینسٹی کو یہ امپروو کرتا ہے۔ جس طرح لوگ گر جاتے ہیں، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا، جو لوگ یہ استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب کریم کے حکم سے آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط رہیں گی۔ اسی طرح میں اس کے فائدے سے گنتا جاؤں تو میرے خیال میں شاید ختم ہی نہ ہوں۔ جو مین چیزیں تھیں میں نے بتا دیں، اس پہ سب لوگ عمل کریں، اس کا استعمال کریں، اس سے کو ایک روایتی ویڈیو نہ سمجھا کریں، اس پہ بڑا ٹائم لگتا ہے، اس پہ بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر یہ ایک میری فیلڈ ہے، اور جو کہ میں خود میرا نالج اپ گریڈ ہوتا ہے، اور خود میں اپنے آپ پہ اپلائی کرتا ہوں، اور خود میں مجھے اندر چمک آتی ہے، اور ان چیزوں کو میں اسٹڈی کرتا ہوں، جب پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اور میری اپنی ذات کے اندر پہلے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ پڑھنے سے آپ کا علم بڑھتا ہے، اور پھر جب آپ کی فیلڈ نہ ہو، آپ پڑھنا چاہیں، ٹکرے ماریں، آپ اس چیز کا افادیت صحیح طریقے سے بیان کر نہیں پائیں گے۔ اگر رٹو تو تک رٹا لگا بھی لیا تو آپ کی زبان پہ اثر نہیں ہوگا، کیوں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا اینٹی آکسیڈنٹ کیا ہے، پولیفینولز کیا ہیں، آپ کو کیلشیم کیا ہے، میگنیشیم پہ کون سا چارج ہے، فری ریڈیکل میں کیوں فری ریڈیکلز ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ بندہ کر سکتا ہے جس کی اپنی فیلڈ ہو۔ بڑے بڑے اچھے یوٹیوب یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، استفادہ حاصل کیا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں، تاکہ وہ سمجھیں کہ جو ہم محنت کریں ہمارے پلے پڑ رہی ہے، لوگ ہمیں سن رہے ہیں۔ اور یہ جب تک یہ ویڈیو چلے گی، جب تک چلے گی، ہم ہوں یا نہ ہوں اس دنیا میں، تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ثواب لوگوں کو ملے گا، اور اس ثواب کے صدقے اللہ میری بخشش کر دے گا۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ بھائیوں کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، اور اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔